بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین و طاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو کا عنوان ہماری نئی شروع کی گئی سیریز آداب اسلامی کے عنوان سے موضوع سے ہے، اور آج انشاءاللہ جس موضوع کا اس سیریز میں احاطہ کیا جائے گا وہ نہایت ایک اہم موضوع ہے، جس کا تعلق ایمانیات سے بھی ہے، جس کا تعلق اخلاقیات سے بھی ہے، جس کا تعلق سماجیات سے بھی ہے، اور جس کا تعلق صلہ رحمی سے بھی ہے۔ یعنی ایسا عمل جس کی طرف ہمیں قرآن و اہل بیت میں واضح رہنمائی ملتی ہے، ان عمل میں سے ایک ہے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک، مومنین کے ساتھ حسن سلوک۔ انہی میں سے ایک عنوان ہے عیادت کے نام سے، یعنی جی کوئی بیمار ہے رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں، خاندان میں، معاشرے میں، آپ کے جاننے والوں میں، مومنین میں، تو ان کی عیادت کرنا کتنا اجر و ثواب کا باعث ہے اور اس کے آداب کیا ہیں، وہ انشاءاللہ آج کے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ تو چلتے ہیں جی بغیر وقت ضائع کیے۔ اور دوسرا یہ کہ لائٹ کی بندش ہوئی ہے جی آج یہاں پہ، جس کی وجہ سے آپ کو اگر کچھ روشنی کے معاملات ٹھیک نہ ملیں تو ان کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ اچھا جی، مریضوں کی عیادت، مزاج پرسی کرنا، ان کے حق میں دعا کرنا مومنین کو خوش کرنے کے مختلف طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے، جس کی شریعت مقدسہ میں بہت زیادہ اہمیت ہے، اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں سے ایک بڑی مین اور واضح سنت ہے۔ اچھا جی، یہ ایک قسم سے اسلامی اخلاقیات کا جزو بھی ہے۔ بیماروں سے ملاقات کر کے ان کی مزاج پرسی کرنا یقیناً ضروری ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور اس سے مومنین خوش ہوتے ہیں، خاص کر وہ بیمار، اور اس کے متعلقین یعنی جو گھر والے ہیں وہ بھی خوش ہوتے ہیں، اور بیمار کو ایک قسم کا حوصلہ بھی ملتا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اسلام نے اس بارے میں کیا کہا ہے، اور اس میں مومنین کے لیے کیا کیا تاکیدات کی گئی ہیں، اور تیسرا یہ کہ کسی مریض کے عیادت کے وقت کن باتوں کا خیال رکھا جائے۔ یعنی اسلام میں عیادت کے آداب اور طریقے بھی ہیں، ہمارے خوبصورت مذہب نے، بہترین مذہب نے جی، حق اور سچ والے مذہب نے، اور اس حق اور سچ والے مذہب کے حق اور سچ ہادیان نے جو سراسر سر تا پا حق ہیں، انہوں نے ہو سکتا ہے کہ اتنے اہم موضوع کو چھوڑا ہو اور ہمیں کوئی ہدایات، کوئی ادب و آداب نہ سکھائے ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو اسلام ہمیں، جو ہادیان، جن میں سب سے پہلے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء، اور ان کے بعد ان کے آل پاک، ان کے جانشین، جو ہمیں سونے کی دعائیں، جاگنے کی دعائیں، بیت الخلاء کی دعائیں، کھانے کی دعائیں، یہاں تک رہنمائی کر کے گئے ہیں، تو کیسے ممکن ہے اتنے اہم موضوع کے اوپر وہ ہماری رہنمائی نہ کر کے جائیں۔ اچھا جی، ایک دوسرے کی گردن پر مومنین کے حقوق میں سے جو حقوق ہے ان میں سے ایک کا نام مریضوں کی عیادت کرنا ہے، اور گزشتہ بات ہم یہ کر چکے ہیں کہ اگر کوئی چیز حق ہونے کے لحاظ سے ضروری ہو تو پھر وہ ایک فریضہ، اور اس کا ادا کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی کرنا خیانت کے زمرے میں آتا ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوا ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ جب اسے ملاقات کرے تو اسے سلام کرے، اور جب وہ مریض ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جائے، اور اگر دنیا سے رحلت کر جائے، رحلت فرما جائے، اندھیرے کی وجہ سے تھوڑا فرق آ رہا ہے جی، اس کے لیے معذرت پیش کی، اگر دنیا سے رحلت کر جائے تو اس کی جنازے میں شریک ہو اور اس کے حق میں دعائے خیر کرے۔ جناب علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر گرامی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کے 3 بڑے حق ہیں، جن سے ہرگز چھٹکارا ممکن نہیں، مگر یہ کہ ان کو ادا کرے یا وہ خود معاف کر دے جن کے وہ حق ہیں۔ ان میں سے ایک، جب مریض کوئی ہو جائے تو اس کی عیادت اور مزاج پرسی کرے۔
جناب معلّہ ابن خنیس کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا. اچھا جی، میں نے جناب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ مولا یہ فرمائیے کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا کیا حق ہے. اچھا یہ دیکھ لیجئے گا، پھر جو ہے بات کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں نام نہاد جو وکلا ہیں ہمارے مذہب کے ٹھیکیدار، وہ بات کو کہیں سے کہیں گھما پھرا کر لے جاتے ہیں یہاں پہ. اور اس طرح کے کئی معاملات پہ سوال ہوا ہے کہ مسلمان کا مسلمان پر کیا حق ہے، مومن کا یا جو یا علی مدد کہنے والے مومنین ہیں ان کا آپس میں جو ایک ہم نے گھڑ لیا ہے کچھ نہیں، اس کی حقیقت کچھ نہیں، ہم نے گھڑ لیا ہے. نہیں، یہاں پہ مسلمان کا مسلمان پر کیا حق ہے. ہمیں آئمہ نے سماج سے الگ رہنے کی، الگ تھلگ رہنے کی اور اپنی دنیا ایک علیحدہ بنانے کی ہرگز ایسا نہیں کہا. ہمسایوں کو ان کا خیال کرنے کا کہا ہے اور اس میں کوئی شرط نہیں ہے. سنی شیعہ تو کجا، اس میں مذہب کی بھی کوئی شرط نہیں ہے. آپ کا ہمسایہ ہندو ہے، یہودی اگر بھوکا ہے اور آپ پیٹ بھر کے سو گئے ہیں تو آپ مجرم ہیں. اچھا جی، تو آپ نے فرمایا جواب میں کہ ایک مسلمان کی گردن پر دوسرے مسلمان کے 7 واجب حقوق ہیں جو سب کے سب واجب ہیں. اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی ادا نہ کیا جائے تو خداوند عالم کی دوستی اور اطاعت سے خارج ہو جائے گا اور خدا کو اس کی بندگی سے کوئی حاصل نہیں، یعنی اس نے خدا کی بندگی کی ہی نہیں، بندگی میں سے کچھ خدا تک پہنچے ہی نہیں. اچھا اس کے بعد جناب معلّہ ابن خنیس کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ذرا فرمائیں کہ وہ حقوق ہیں کیا. تو فرمایا اے معلّہ مجھے ڈر ہے کہ تم ان کو ضائع کر دو اور ان کی حفاظت نہ کر سکو اور جاننے کے باوجود ان کو ادا نہ کرو. اچھا یہاں پہ دیکھیں، یہ بھی ایک امام کی تربیت کا ایک روشن پہلو دیکھیں کہ یہاں پہ یہ بھی ہمیں سبق دے گئے، یہ بھی تربیت دے گئے کہ جو چیزیں پھر تم جان لیتے ہو عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے. لہٰذا علم کو حاصل کرنا کوئی بہادری نہیں ہے. لوگوں پہ فخر و مباح جھاڑنا، جی فلاں بڑا عالم بندہ ہے، فلاں کے پاس بڑی کتابیں ہیں، فلاں بڑا جناب چرب زبان ہے کہ آپ مجمع اکٹھا کرتا ہے، نہیں، اس میں کوئی برتری نہیں ہے. اس علم پہ عمل کتنا ہے، علم کتنے پرسنٹ ہے اور اس پہ عمل کتنے پرسنٹ ہو رہا ہے یا کوشش کی جا رہی ہے عمل کرنے کی کہ نہیں، یہ بہادری ہے، یہ برتری ہے. میں نے عرض کی کہ لا قوت الا باللہ، اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں، ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ، آپ فرمائیے. تو امام نے فرمایا کہ ان سب سے آسان حق یہ ہے کہ اس کے لیے وہی سب کچھ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. اس کے لیے ہر اس چیز کو ناپسند رکھو جو خود تمہیں پسند نہیں. اور اس کا 7واں حق یہ ہے کہ اس کی قسم اور اس کی دعوت کو قبول کر لو. مریض ہو جائے تو اس کی عادت کرو، مر جائے تو میت میں شریک ہو، اور جیسے ہی تمہیں یہ اطلاع ملے کہ اس کی کوئی ضرورت ہے تو اس کے سوال کرنے سے پہلے ہی اس کی ضرورت تک پہنچو، یعنی پورا کرو. پھر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے ایک صحابی جناب معاویہ ابن وہب کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی کہ ذرا یہ فرمائیے کہ آپ اپنے عزیز و اقارب سے اور جن لوگوں سے ہمارے تعلقات ہیں ان کے ساتھ ہمیں کس طرح کا سلوک اور برتاؤ کرنا چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ ان کی امانتوں کو واپس کرو، ان کے بارے میں گواہی دو، چاہے وہ ان کے فائدے میں ہو تو چاہے نقصان میں ہو، اور ان کے بیماروں کی مزاج پرسی کرو اور ان کے جنازوں میں شرکت کرو. اس قسم کی تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی مومن کسی دوسرے مومن کی یا مسلمان دوسرے مسلمان کی عادت کے لیے جاتا ہے تو گویا اس نے اس کا وہ حق ادا کر دیا جو اس کے ذمہ تھا، یعنی احسان کو نہیں کیا، اس کا حق تھا بھائی جو آپ نے جا کے ادا کیا ہے. لہٰذا جس طرح وہ مومنین کو خوش کرتا ہے اس طرح وہ خود بھی خوشی محسوس کرتا ہے، ایک روحانی لذت اور کیفیت محسوس کرتا ہے، اور خداوند عالم و بزرگ و برتر بھی اس بندہ سے خوش ہوتا ہے کہ اس نے اپنے شرعی واجب کو پہچانا اور جا کر ادا کیا. اچھا جی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عادت کرتا ہے اور اس سے ملاقات کرتا ہے تو خداوند عالم فرماتا ہے تم پاک و پاکیزہ ہو اور تمہارا راستہ بھی صاف ستھرا ہے، تم نے جنت میں اپنے لیے گھر بنا لیا. اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرد مومن کسی مریض کی عادت کے لیے جائے تو صبح کو جاتا ہے تو ہر 70,000 فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب اس کے پاس جا کر بیٹھتا ہے تو اس پر رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، اور یہ فرشتے پھر شام تک استغفار میں مصروف رہتے ہیں جو اس بندے کے حق میں کرتے ہیں، یعنی جو یہ عادت کرنے گیا. اچھا آپ نے فرمایا کہ خداوند عالم روز قیامت اپنے ایک بندے کی ملامت کرتے ہوئے اس سے کہے گا کہ اے میرے بندے، کیا وجہ تھی کہ جب میں بیمار ہوا تھا تو نے میری عیادت ہی نہیں کی؟ تو بندہ جواب دے گا پروردگار تو پاک اور منزہ ہے، تو تو تمام بندوں کا رب ہے، تجھے نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ درد ہوتا ہے، اور نہ تو کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرا مومن بھائی کیا بیمار نہیں تھا؟ سبحان اللہ. اس سے زیادہ واضح
آسان سہل لفظوں میں آپ اور مجھے کیا تعلیم دی جائے کہ عیادت کرنا کتنا اجر و ثواب ہے، کہ اللہ کہے گا کہ میں بیمار تھا، یعنی اللہ اپنے اوپر لے جائے گا، تو وہ بندہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے، تو پاک ہے ان چیزوں سے، تو اللہ کہے گا کہ آپ فلاں تیرا بھائی برادر ایمانی بیمار نہیں تھا، تو نے اس کی عادت نہیں کی، میری عزت و جلالت کی قسم اگر تو اس کی عادت کرتا تو مجھے اس کے نزدیک ہی پاتا، ہائے ہائے سبحان اللہ، اور میں تیری حاجات کا ضامن ہوتا اور تیرے لیے ان کو پورا کرتا، اور یہ سب اپنے اس مومن بندے کے احترام کے باعث کرتا، کیونکہ میں تو رحمان و رحیم ہوں۔ پھر امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جناب موسیٰ نے اپنی مناجات میں پروردگار عالم سے یہ سوال کیا کہ پروردگار، مریض کی عادت کرنے والے کا ثواب کیا ہے؟ تو پروردگار عالم نے جواب دیا کہ میں نے اس کے لیے ایک فرشتہ معین کر دیا ہے جو قبر سے محشر تک اس کے ساتھ رہے گا اور اس کے حق میں استغفار پڑھتا رہے گا۔ یہ ہیں وہ چیزیں، یہ جو آپ کو کہا جاتا ہے کہ رسمی شیعت کا لباس اتار کر پھینکیں، عملی شیعت اور قرآنی شیعت کی طرف آئیں، علوی شیعت کی طرف آئیں، نبوی شیعت کی طرف آئیں، تو یہ ہے وہ شیعت جس کی منزل شریعت ہے۔ یہاں سے آپ کو سنت معصومین ملتی ہیں، اور اس سے واضح اور کھلی ہوئی سنتیں آپ کو اور کہیں بھی نہیں ملیں گی، لیکن بدقسمتی ہے جو مذہب سنتوں کا مذہب تھا اس کو بدعتوں کا مسلک بنا دیا گیا۔ جو مسلک واضح ہدایت قرآن سے ہدایت لینے کا مسلک تھا اس کو جناب ہم نے شخصیات پرستی میں گنوا دیا، اس میں ڈبو دیا۔ قرآن کی ایک آیت واضح اور آسان ہے اور حکم دے رہی ہے کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، ہم گھس جاتے ہیں جناب امامہ پوشوں کے پیچھے، وہ بھی تو جانتا ہے، اس نے بھی تو قرآن پڑھا ہے، وہ اس کی تعویل یہ کیوں کرتا ہے؟ بھئی اس امامہ پوش کو پھر معصوم مان لو نا، کہ وہ جو کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے، وہ غلط کر ہی نہیں سکتا، تو پھر تو آپ کی بات کی تعویل ہم کر سکتے ہیں کہ بھئی بیچارہ معذور ہے، وہ سمجھتے ہی اس کو معصوم ہے تو وہ کیا کرے۔ خیر، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص خدا کی خوشنودی کے لیے کسی مریض کی عادت کرتا ہے تو مریض اس کے لیے کوئی دعا نہیں کرتا مگر یہ کہ خداوند عالم اسے ضرور قبول کرتا ہے۔ عیادت کرنے کا طریقہ، اب یہ آخری باب سنیے آج کے موضوع کا، آج کے درس کا۔ الحمدللہ جی، جس طرح دنیا کے تمام رسوم اور طور طریقوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کے آداب اور قوانین ہوتے ہیں، اسی طرح اسلام دین مبین نے عیادت کے کچھ آداب بیان کیے ہیں، وہ سنیے۔ ہدیہ لے جانا، یعنی جس چیز سے مریض کا دل خوش ہوا اسی قسم کا ہدیہ پیش کرے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا کہ یعنی جو شخص کسی مومن مریض کو اس کی پسندیدہ چیز کھلائے گا تو خداوند عالم اس کو جنت کے میوے کھلائے گا۔ پھر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست مریض ہو گئے تھے، ہم ان کی عادت کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں امام سے ملاقات ہو گئی، پوچھا کہ آپ حضرات کہاں تشریف لے جا رہے ہو؟ ہم نے عرض کی کہ ہم مریض کی عادت کے لیے۔ فرمایا کہ اس کے لیے کوئی تحفہ جیسے پھل یا عطر وغیرہ لے کے جاؤ۔ ہم نے کہا جی ہم نے تو نہیں لیا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا آپ حضرات کو معلوم نہیں کہ مریض کو جو ہدیہ دیا جاتا ہے اس کے لیے یعنی مریض کے لیے وہ باعث سکون اور اطمینان ہوتا ہے۔ عیادت کا دوسرا ادب یہ ہے کہ مریض کے پاس زیادہ دیر تک نہ بیٹھے، کیونکہ مریض عام طور سے درد اور مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں، لہٰذا انہیں آرام کی ضرورت ہوتی ہے اور دیر تک عیادت کرنے سے انہیں تھکان ہونے لگتی ہے اور ضرورت کے مطابق وہ آرام نہیں کر پا رہے ہوتے۔ اس لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین عیادت وہ ہے جو بالکل مختصر ہو۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ بیمار کی عیادت صرف اتنی دیر کی ہے جتنی دیر میں اونٹ بیٹھتا ہے۔ جناب مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مریض کی عیادت کرنے والوں میں سب سے زیادہ ثواب اس کے لیے ہے جو مریض کے پاس کم سے کم بیٹھے مگر یہ کہ مریض کو اس کی ضرورت ہو اور وہ خود اس کو رکنے کی تاکید کرے یا ریکویسٹ کرے یعنی عرض کرے۔ تیسرا یہ کہ مریض کی مزاج پرسی اور اس کے لیے دعا کرنا۔ اس بارے میں بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عیادت کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ مریض کے اوپر ہاتھ رکھ کر اس کا مزاج دریافت کرے کہ آپ کیسے ہیں، دن کیسا گزرا تو رات کیسی گزری، اور سلام کی تکمیل یہ ہے کہ مصافحہ کریں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یعنی مریض کی عادت کرو اور اس کے لیے یہ دعا کرو کہ بار الہ اسے اپنی شفا کے ذریعے مکمل شفا یابی عطا کر اور دعا کے ذریعے اس کا علاج فرما اور اسے بلاؤں سے محفوظ فرما۔ مریض کی دلداری کرنا چوتھے ادب میں شامل ہے۔ اس کے ارادہ اس سے اس کا یعنی مریض کا نفسیات مضبوط ہوتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس کو زندگی کی امید دلاؤ، اگرچہ اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن اس کا دل ضرور مطمئن ہو جاتا ہے۔ عیادت کرتے وقت مریض یا اس کے اہل خانہ سے اپنی آؤ بھگت یعنی چائے پانی بوتل ناشتہ واشتہ کھانا شامی شومی بسکٹ ٹکی فلانا یہ جو بوجھ ہم ڈال دیتے ہیں اس بیچارے کے اہل خانہ پر، اس سے باز رہنے کی تاکید ہے۔ اور یہ بھی فرمایا ہے
کہ جہاں تک ممکن ہو آپ اس سے منع کریں، یعنی ان کو کہیں کہ جی کوئی چائے پانی نہیں، کوئی بوتل نہیں، بس عیادت کے لیے آئیں اور وقت مختصر ہے، ہم نے جانا ہے، کوئی بہانہ لگا دیں. کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کو اس سے منع فرماتے ہوئے فرمایا تھا کہ مریض کے پاس جو کچھ کھانے سے منع فرمایا ہے، اگر وہ مریض کے پاس کچھ کھانے سے ہمیں اسلام نے منع فرمایا، اگر اس کے پاس کچھ کھائے گا تو اس کی عادت کا ثواب ختم ہو جائے گا، مگر جب تک اس کے اہل خانہ اتنا مجبور نہ کر دیں کہ آپ کو ان کا بھرم یا تکلف بھی رکھنا پڑے. یہ ہے مومنین آج کا آداب اسلامی کا درس. یقیناً آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا اس بابت میں کہ عیادت کے آداب کیا ہیں، فرائض کیا ہیں. اور دوسرا یہ ایک میں چیز بھول گیا، وہ اس میں مجھے روایات جو اس میں لکھی ہیں اس میں سے نہیں، لیکن وہ اسی ثواب الاعمال جو ہم نے اپنے دوسرے چینل کے لیے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے اس میں بھی آپ کو مل جائے گی کہ مریض سے اپنے حق میں دعا بھی ضرور کروائیں. جب عیادت کے لیے جائیں اس کو تو دعا دیں، لیکن اس سے اپنے حق میں بھی دعا کروائیں. معصوم فرماتے ہیں کہ مریض جس وقت مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو گناہ جھڑ چکے ہوتے ہیں، وہ ایسے ہی جیسے فرشتہ ہے، لہٰذا اسے کہو کہ تمہارے حق میں دعا کرے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی آداب کا ایک اور حصہ مومنین کو خوش کرنے کا طریقہ یعنی مریضوں کی عیادت کرنا ہے. اسلام نے اس کو مومنین کا ایک حق قرار دیا ہے اور اس کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے اور ترغیب دلانے کا بے حد اجر و ثواب ذکر کیا ہے. بیماروں کی عیادت کرنے کے کچھ آداب ہیں جس میں سے ان کے پاس کم بیٹھنا، ہدیہ لے کے جانا، مزاج پرسی کرنا، دعا کرنا اور کروانا اور ان کی ہمت افزائی کرنا، نیز ان سے کسی آؤ بھگت کی توقع نہ رکھنا. اب چلتے ہیں جی، کچھ سوالات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جو ہم نے اعلان کیا ہے کہ 5 دروس تک جو مسلسل صحیح جوابات دیتے رہیں گے ان کو چھٹے درس میں ان کا نام اناؤنس کر کے کچھ اسلامی کتب کا تحفہ ہم انشاءاللہ مرکز تبلیغات توحید و ولایت کی طرف سے بھجوایا جائے گا. سوالات یہ ہیں کہ مریض کی عادت کرنا مومنین کو خوش کرنے کا ایک مصداق کیوں ہے؟ اگر عیادت ایک حق ہو تو اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوگا؟ اللہ رب العزت نے عیادت نہ کرنے والے مومن سے قیامت میں کیا الفاظ فرمانے ہیں جو ابھی پڑھ کے آپ کو سنائے گئے تھے. اچھا جی، عیادت کے آداب مختصر طور پر بیان فرمائے اور عیادت کرنے جس کی جائیں اس کے اہل خانہ سے کس چیز کی توقع نہیں کرنی چاہیے. یہ ہیں جی اس درس سے ریلیٹڈ سوال. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان تعلیمات کو صرف پڑھنے یا سننے تک محدود نہ رکھے کہ مجھے پڑھنے تک تھے آپ کو سننے تک، مجھے کیر کو بھی اور آپ سب کو، ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. وصلی اللہ علی محمد و علی آلہ طیبین الطاہرین.